کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے. کفر کے لفظی معنی دبا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفارہ بنا ہے. کفارہ، آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، محو ہو جائے، گناہ کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. کفارہ. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے، عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا کہ یہ کفار ہیں. کس معنی میں؟ کہ وہ دانہ جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا، یہ کفر ہے. کفران نعمت قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا، کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا. دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے، لیکن اس حقیقت کو، دل کی اس صداقت، دل کی گواہی کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، دبا رہا ہے اپنے تعصب کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا، اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے. یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی علیہم الصلوۃ والسلام. لیکن اپنی قلب و ذہن کی ان گواہیوں کو چھپایا انہوں نے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے. تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام، کفر بمانی بمقابلہ ایمان. نفاق جو ہے وہ کفر ہے، نفاق بھی کفر ہے. اسلام کے مقابلے میں کافر، غیر مسلم کافر ہے. اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت، وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے. اسی میں آیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، اور بڑھا کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے.